ایک آیت یہ تھی تفسیر احمد کے مطابق جو امام علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری دو آیات جو امام علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 اور انہی آیات کا تکرار سورہ صف میں بھی ہو چکا ہے۔ مفہوم آیات کا ایک جیسا ہے، فقط الفاظ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو ارشاد باری ہوا وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، لیکن اللہ اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، چاہے کافر ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے، چاہے مشرکین کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو راوی ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے ان آیات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو مولا نے فرمایا ان آیات کی تفسیر ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ تو عرض کیا مولا کب ہوگی؟ تو فرمایا جب ہمارا آخری فرزند قیام کرے گا تب ان آیات کی تفسیر جا کر مکمل ہوگی، یعنی دین محمدی ہر دین پر تب غالب آئے گا جب ہمارا آخری فرزند قیام کرے گا۔ تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا القائم من ولدی یقیم الناس علی امتی و شریعتی، قائم میری اولاد میں سے ہوگا اور میری امت کو میری شریعت کا پابند بنائے گا۔ خبردار یہ کہنے کو کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد روایات و احادیث و تاریخ اسلام میں تحریف ہونے کے بعد کون ہے جو شریعت محمدی کو بالکل اسی طرح زندہ کرے جس طرح رسول اکرم کے زمانے میں تھی؟ نہیں بلکہ فرمایا سنتی و شمائلہ شمائلی، ان کی سنت میری سنت ہوگی، ان کا اخلاق اور ان کی طبیعت میرے اخلاق اور میرے طبیعت جیسی ہوگی۔ حتی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، صرف دین ایک جیسا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا نام اور کنیت بھی ایک جیسی ہوگی۔ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، ان کا اسم میرے اسم جیسا اور ان کی کنیت بھی میری کنیت جیسی ہوگی۔ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ صَدَّقَنِي وَمَنْ كَذَّبَهُ فَقَدْ كَذَّبَنِي، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی، جس نے ان کی تکذیب کی اس نے میری تکذیب کی۔ وَمَنْ أَنْكَرَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِي، جس نے ان کا غیبت میں انکار کیا گویا کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ فرمایا الاللہ اشکو المکذبین لی فی امرے، میں خدا سے ان لوگوں کی شکایت کروں گا کہ جو مہدی کے بارے میں مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، والجاہدین لی قولی فی شأنی، اور جو مہدی کے شان کے بارے میں میرے قول کو ٹھکرا رہے ہیں، والمضلین لی امتی فی طریقتہ، اور جو میری امت کو میری مہدی کے رستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ راوی محمد بن فضیل کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا مولا وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ سے کیا مراد ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا وِلَایَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیہ السلام بِأَفْوَاهِهِمْ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے۔ مولا عرض کیا مولا واللہ متم نورہ سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا یعنی واللہ متم الامام، اللہ امامت کو تمام کر کے رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ تغابن کی آیت کی تلاوت کی، فرمایا آمنوا باللہ والرسولہ والنور واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور پر۔ امام نے فرمایا النور هو الامام، یہاں پر بھی نور سے مراد امام علیہ السلام ہی ہے۔ عرض کیا مولا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالولایۃ لوصیہ والولایۃ ہی دین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اپنے وصی کی ولایت کے ساتھ بھیجا اور ہماری ولایت ہی دین حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پھر بھی بات سمجھ کر بلند تر صلوات۔ ایک اور آیت جو امام علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 59 ہے۔
جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین ایک دن اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ راوی ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، امام علیہ السلام فرما رہے تھے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب الارض یعنی امام الارض، یعنی زمین ایک دن اپنے نور امامت سے چمک اٹھے گی۔ ان آیت کی تفسیر سورہ لیل کی آیت کے ذریعے سے بہتر ہو سکتی ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے سورہ لیل کی تلاوت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم رات کی جب اس کی سیاہی ہر چیز کو ڈھانپ دے، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا والنہار هو القائم من اہل البیت، یہاں پر بھی دن سے مراد ہمارا آخری فرزند ہے۔ والقرآن ضرب فيه الامثال خاطب اللہ به نبیہ ونحن وليس يعلمه غیرنا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ تو عربی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں کئی ایسی مثال دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال نے اپنے نبی اور ہمارے ساتھ خطاب کیا ہے، اور ان رازوں کو ہمارے علاوہ کوئی جانتا تک نہیں۔ بس آخری روایت ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا نے فرمایا ما من معجزت من معجزات الانبیاء والاوصیاء الا یظہر اللہ تعالی مثلها علی ید قائمنا۔ جو بھی معجزات انبیاء اور اوصیاء نے کیے ہیں وہ سب کے سب ہمارے آخری فرزند کے ہاتھوں ظاہر ہوں گے۔ کیوں؟ لِإِتْمَامِ الْحُجَّةِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، تاکہ دشمنوں پر حجت قائم کی جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے اب ان معجزات کا سب کا ذکر کرنا تو یعنی غیر ممکن ہے، تو فقط میں چند معجزات آپ کے سامنے گنواتا ہوں، پھر اسی روایت کی طرف آؤں گا کہ وہ معجزات کیسے امام علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوں گے۔ معجزات میں سے ایک معجزہ جناب خضر علیہ السلام کا ہے، ولی خدا کا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب خضر کو خضر اسی لیے کہا گیا کہ وہ جب بھی جہاں بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ زمین کا وہ حصہ فقط سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، اسی لیے اسے جناب خضر کہتے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ جو ہے معجزات میں سے وہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مخصوص قسم کی قمیص ہے جو ان کو وراثت میں ملتی آ رہی تھی۔ جو بھی نبی جس عمر میں پہنتا تھا تو وہ قمیص اس کے قد و قامت کے مطابق ہو جاتی تھی۔ تیسرا معجزہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے ہواؤں کو جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ جناب سلیمان ہواؤں کے ذریعے صبح شام ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ اور ایک معجزہ جو مشہور اور معروف ہے، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک الی آخر۔ تو یعنی 4 معجزات یہ ہیں، یہ معجزات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آتے ہیں آیات اور روایت کی طرف کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بھی معجزات انبیاء و اوصیاء نے کی ہیں وہ سب کے سب امام علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوں گے۔ تو ایک معجزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جناب خضر علیہ السلام کا۔ تو جناب خضر فقط جہاں پر بیٹھتے تھے تو وہی حصہ زمین کا فقط سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، لیکن کیا کہنے وجود اطہر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے بارے میں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اذا قام القائم لا تسوق الارض ولا الشجر تبقى الزروع قائمة۔ جب ہمارا آخری فرزند قیام کرے گا تو اس کے ظہور کی برکت سے پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور کوئی شجر اور زمین خشک تک نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا کلما اخذ منها نبت من وقتی، جو بھی فصل جو بھی میوہ کاٹا جائے گا وہ اسی وقت کیا پیدا ہو جائے گا، اسی وقت وہ آدھا کا حال ہی، اور وہ اپنی حالت پر پلٹ آئے گا جیسا کہ یہاں سے کچھ کٹا ہی نہیں تھا۔ تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ معجزات فقط اور فقط امام علیہ السلام کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جب روایت آگے پڑھی
تو قسم خدا کی ایمان میں اضافہ ہونے لگا اور ایمان میں تازگی محسوس ہونے لگی۔ کیا معجزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ ہواؤں کو خدا نے متعال نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس طرف جناب سلیمان ہے تو اس طرف مجھے روایت کے الفاظ ملتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام القائم ان اللہ یأمر الملائکۃ بالسلام علی المومن، جب ہمارا آخری فرزند ظہور کرے گا تو خداوند متعال ملائکہ کو حکم دے گا کہ مومنین پر سلام کریں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسِيرُ فِي السَّحَابِ، ان میں سے کچھ مومنین ایسے ہوں گے جو بادلوں پر سفر کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ملائکہ کے ساتھ زمین و آسمان کا سیر کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ تو ایک معجزہ جناب خضر کا، دوسرا معجزہ جناب سلیمان کا، تیسرا معجزہ کیا بیان کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی ایک مخصوص قسم کی قمیص تھی، جب بھی پہنتے تھے تو ان کے قد و قامت کے مطابق ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے روایت کے جب آگے الفاظ پڑھیں، امام علیہ السلام نے فرمایا اذا قام القائم ان الرجل یکسو ابنہ الثوب فیطول کل ما طال، جب بھی مرد مومن امام علیہ السلام کے زمانے میں اپنے کسی فرزند کو لباس پہنائے گا تو وہ لباس اس فرزند کے ساتھ بڑھتا جائے گا، بلکہ فرمایا یتلون علیہ ای لون احب وشاء، بلکہ صرف لباس بڑھتا ہی نہیں جائے گا، جو بھی فرزند جس قسم کا کلر پسند کرے گا وہ لباس اس کلر کے قسم میں کیا تبدیل ہوتا جائے گا۔ آخری معجزہ کیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس طرف جناب ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ، اس طرف مجھے روایات کے الفاظ ملتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام القائم استنزل المؤمن الطیر من الہوا، جب ہمارا آخری فرزند قیام کرے گا تو مومن کو اتنی قدرت دی جائے گی کہ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کو حکم کرے گا، پرندہ اتر آئے گا، پھر کیا ہوگا فَيُذْبِحُهُ وَيَشْوِيهِ وَيَأْكُلُ، وہ مومن اس کو ذبح کرے گا، پھر اس کو پکائے گا، پھر اس کو کھائے گا۔ وَلَا يَكْسُرْ عَظْمًا، لیکن مومن جو ہے وہ ہڈیوں کو ثابت رکھے گا۔ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَحْيِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَيُحْيِي وَيُطِيرُ، پھر وہ مرد مومن یہ کہے گا اس پرندے کو کہ اب اذن خدا سے زندہ ہو جا، تو پرندہ پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور پرواز کرنے لگے گا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ